درود پاک کی اہمیت کے اوپر محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ آراستہ مین خوبصورت۔ اگر ہم اپنی محفلوں کی خوبصورتی چاہتے ہیں، اپنے بیٹھنے کی، اپنی محفل کی، اپنی بیٹھک کی، اپنی گیدرنگ کی، تو ہماری گیدرنگ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کچھ اپنا بیان پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چھوٹے بچے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تاکہ ہمارے ان جو گروئنگ جنریشن ہے، جو اب آگے اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، ہم سب کو دے، یہ آگے بڑھیں گے تو ان کو سیکھنے کے لیے ملے۔ دیکھیے، پہلا سوال کر کے میں اپنی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا سوال کہ ہم اولیاء سے پیار کیوں کرتے ہیں، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، ان کی محبت رب نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ کیا جواب ہے جی؟ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالی۔ اچھا، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی محبت اللہ پاک نے ڈالی ہے؟ تو آئیے ہم قرآن اور حدیث سے سیکھ لیتے، حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، صدیاں بیت گئیں، آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ میں اپنے بڑوں سے، جو نوجوان بیٹھے ان سے کہتا ہوں غور تو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، غوث اعظم حضور شہنشاہ بغداد، آپ کی ولایت صرف عجم میں نہیں ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نہیں، عجم و عرب کے اندر میرے غوث پاک کی ولایت کے ڈھنکے بجتے ہیں، عرب و عجم میں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ صدیاں بیت گئیں، آپ کو اب 1446 سن ہجری چل رہا ہے، صدیوں پہلے کی ہستی، اور ان سے بھی پہلے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی صدیاں بیت گئیں، کسی کو 900 سال گزرے، کسی کو 10 صدیوں کے قریب، کسی کو 7 صدیاں، کسی کو 8 صدیاں، اعلیٰ حضرت کو 106 سال ہو گئے وصال کی۔ آخر کوئی تو ہے نا وجہ۔ وہ وجہ سمپل ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کی اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے، ان کی خاطر، ان کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ آج ہم داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں یا دیگر ولیوں سے، عرب کے ہوں، عجم کے اولیاء ہوں، ہم ان سے جو پیار کرتے ہیں، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کریم نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی۔ اب حدیث سے بھی رہنمائی لے لیتے۔ حدیث مبارک کے اندر بھی بیان موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فرمائیں کہ رب فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، یعنی زبان محبوب علیہ السلام سے رب کا فرمان ادا ہوتا ہے، فرمان رب کا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی زبان اطہر سے، دہن اقدس سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی، اللہ کا فرمان، لیکن محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے اس کی ادائیگی ہوتی۔ وہ ایک حدیث قدسی میں کیا مضمون ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیارا نیک رب کی عبادت کر کر کے رب کے قرب میں آ جاتا ہے تو پھر رب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ جبریل آسمانوں میں جاتے اور آسمان کی مخلوق کو جا کر ندا کرتے ہیں، اے آسمان والو، فلاں فلاں سے رب پیار کرتا ہے، تم بھی کرو۔ وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے۔ فائنلی جو زمین میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس اللہ کے نیک بندے کی اور اس ولی اللہ کی محبت کو اتار دیا جاتا ہے، مقبولیت اس کی عام ہو جاتی، لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہمارا تھا کہ ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت کیسے آ گئی؟ غوث پاک کو ہم نے دیکھا نہیں، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ماں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
ہمارے ماں باپ نے نہیں دیکھا، ہمارے اجداد نے نہیں دیکھا، اوپر چلے جائیں انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے صدیاں بیت گئی ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ وہ سوال ہم نے قائم کیا تھا، اس سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملا، حدیث قدسی سے ملا۔ یہ وہ محبت ہے جو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنے ولیوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو بس جو محبت رب ڈال دے وہ محبت باہر نکل لینی چاہیے، اور نہ نکل سکتی ہے۔ آج کل جو دور پر فتن چل رہا ہے نا، فتنوں کا دور ہے جی، قرآن حدیث ہے نا، تو کیا ضرورت ہے کسی ولی کی بات کریں، کسی بزرگ کی بات کریں، کیوں سنانے کی ضرورت ہے؟ ہم یہی تو کہتے قرآن حدیث ہے نا، تو جب قرآن حدیث ہے تو ولی کا ذکر کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قرآن حدیث نے تو کہا ہے، میں نے ابھی آپ کو قرآن حدیث ہی تو سنایا ہے۔ تو یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اولیاء سے معاذ اللہ متنفر کر کے لوگوں کو ان کی محبت سے دور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ولی کرتے کیا ہیں یا چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں، ان کی اپنی کوئی اپنے گرد نہیں گھماتے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ کسی اپنے کام کے لیے نہیں لگاتے ہمیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنے ولیوں کی ڈال دیتا ہے۔ بس اپنی نسلوں کو بھی یہ سمجھا کے جائیے گا، وصیت کریں، نصیحت کریں کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے، جو ولیوں کے وفادار ہیں بس ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ آج کل وہ لفظ بابا بابا بول کے، بزرگ بول کے، کہانیاں یوں کر کے، یوں بول کے نا متنفر کیے جاتے ہیں۔ اللہ میں آپ کو اگلی بات سنانے والا ہوں، وہ سنیے گا کیا ہے۔ یہ میرا ایک پوائنٹ، بلکہ دوسرا، پہلا درود پاک کا تھا، یہ پوائنٹ دوسرا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں جو ولیوں کی محبت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ رب نے ڈالی۔ کہاں سے آئی؟ قرآن کریم سے بھی پتہ چل گیا، اور حدیث شریف سے، حدیث قدسی سے بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں، اس پہ توجہ چاہیے آپ کی۔ یقینی سی بات ہے یہ چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بات میری بڑوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ آلموسٹ 1100 سال پہلے کی ایک کتاب، لکھنے والے عظیم محدث جنہوں نے بخاری و مسلم کی حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، مستخرج علی الصحیحین، ان کی بخاری مسلم پہ کتابیں حدیث کی، خلفائے اربعہ کی سیرت پر ان کی کتاب ہے، حافظ الحدیث ہیں، حافظ ابو نعیم، 430 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، تقریباً 11 صدیاں پہلے، 1100 سال پہلے تقریباً انہوں نے کتاب لکھی ہے، تقریباً 11 صدیاں پہلے۔ کتنی صدیاں؟ یہ صرف تھوڑی سی انٹرسٹ کے لیے، کتنی صدیاں پہلے؟ تقریباً 11 صدیاں پہلے عظیم محدث حافظ الحدیث حافظ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ، جو کثیر کتابوں کے مصنف ہیں، مستخرج علی صحیحین جنہوں نے لکھی، بخاری و مسلم کی حدیثیں اپنی سند کے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک وہ ہے نا جو امام بخاری اپنی سند سے لائے، امام مسلم اپنی سند سے لے کر آئے۔ سند کہتے وہ راویوں کی چین، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کو سند بولتے ہیں۔ جو چین ہے روات کی، راویوں کی، رپورٹرز کی، نریٹرز کی، یہ اپنی سند کے ساتھ حدیثیں لے کر آئے، بخاری و مسلم کی۔ خلفائے اربعہ کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے تقریباً 11 صدیاں پہلے، 1100 سال پہلے، 600 کے قریب ولیوں کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی۔ کتنی صدیاں پہلے؟ 11 صدیاں پہلے، اور لکھنے والے محدث ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، 10 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے۔ 11 صدیاں پہلے کے محدث کو پتا تھا کہ ہمیں ولیوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کمپائل کر کے 10 جلدوں میں 600 کے قریب اولیاء کی بائیوگرافی ہمیں دی ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا خوف خدا، عشق مصطفیٰ، ساری زندگی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاچ پڑھنا، لوگوں کا خیال کرنا، ماں باپ کی محبت کا درس دینا، ماں باپ کے احترام کا درس دینا۔ 600 کے قریب ولی، یقینی سی بات ہے جب 11 صدیاں پہلے کتاب لکھی گئی ہے تو انہوں نے بعد والے ولیوں کا تو ذکر نہیں کرنا تھا نا، اپنے سے پچھلوں کا کرنا ہے۔ ان میں بھی 66 کے قریب صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور تابعین کا ذکر ہے،
अतबाउ ताबईन का जिक्र है। मेरे बताने का मकसद ये था, आज कोई कहे कि वली के जिक्र करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे को बोलेंगे, ए भाई अभी तुझे सीखने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। 11 सदियां पहले हाफिजुल हदीस हाफिज अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में 600 के करीब वलियों की जिंदगी जमा करके हमें बता दी कि औलिया कामिलीन की मोहब्बत ये कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। ये कोई मन घड़त चीज नहीं है, सेल्फ मेड नहीं है, खुद साख्ता नहीं है, ये कहीं से लॉन्च नहीं हुई, उतारी नहीं गई कि आज 15वीं सदी के अंदर किसी ने कहा जी बस वलियों को मान लो। नहीं, ये शुरू से एक नजरिया अकीदा है और कुरान और सुन्नत के अंदर औलिया की मोहब्बत दी गई। इस किताब के बारे में मैं बोलूंगा, आप इसके बारे में रहनुमाई लें। अच्छा, वो चूंकि अरबी में लिखी है तो आम बंदा कैसे रहनुमाई लेगा, तो उसकी फिक्र नहीं करें। दावत इस्लामी का जो रिसर्च सेंटर है, जिसको अल मदीनतुल इल्मिया कहा जाता है, वहाँ मुफ्तियान किराम हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, किताबें लिखते हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की ये कंट्रीब्यूशन है, हिलियतुल औलिया का तर्जमा अल्लाह वालों की बातें, किस नाम से? अल्लाह वालों की बातें। तकरीबन 8 के करीब उसकी जिल्दें आ चुकी हैं, तो टोटल इसकी जिल्दें 10 हैं। तो आपको ये तारुफ मैं इसलिए करवाया कि जिंदगी में काम आएगा, आप किसी से बात करना चाहें तो बता सकेंगे। नाम क्या किताब का? अरबी में नाम हिलियतुल, हिलिया बोलते हैं जेवर को, वलियों का जेवर। 11 सदियां पहले बुखारी और मुस्लिम की हदीसों को अपनी सनद से बयान करने वाले मुहद्दिस को पता है कि वलियों का जिक्र करना है। सिर्फ जिक्र नहीं किया, उन्होंने जिक्र पर मुश्तमिल किताब लिख दी कि रहती दुनिया तक लोग मेरी किताब पढ़ते रहेंगे और उनके दिलों के अंदर वलियों की मोहब्बत बाकी रहेगी। ये आपको मैंने एक नमूना तने किताब की अहमियत पर कुछ तारुफ उसका पेश किया। 3 बातें हो गई। चौथी बात, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी विलायत अरबो अजम के अंदर मशहूर है, इतने बड़े वलीउल्लाह हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, उनको सल्यूट करती है दुनिया। अभी भी बगदाद शरीफ के अंदर खुशकिस्मत वहां मौजूद मेरे गौसे पाक के मज़ार फैजुल अनवार पर सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से लोग जाते हैं, अरब से भी वहां लोग आते हैं, बगदाद शरीफ में बारगाह गौसियत में हाजिरी देते हैं और बरकतें पाते हैं, बहुत फैज़ लेते हैं। मैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुछ 2 तालीमात, बहुत सी हैं, अपने इस वक्त के अंदर 2 तालीमात आपके सामने रखता हूं। उनमें से पहली तालीम यह है कि अल्लाह के औलिया तो हमें शरीयत पर चलाते हैं। वली वो होता ही वो है, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो ईमान वाला और मुत्तकी और परहेजगार है। जो ईमान वाला नहीं है, वो उड़ता भी रहे हवा में, वो वली नहीं हो सकता। अच्छा, ईमान वाला है लेकिन तकवा परहेजगारी नहीं करता, शराबे पीता है, बीबियों को बैठ के दम दरूद करता रहता है, हाथ फेरता रहता है सरों के ऊपर दम के नाम पे, बेहुदगी करता है, हड़ाउड़ी करता है, शरीयत के मुताबिक उसका चेहरा भी कोई नहीं है, वो वली नहीं है। शोबदाबाज तो हो सकता है, जस्ट लाइक तबीब, डॉक्टर, पेशेंट है, डॉक्टर के पास भी पेशेंट आते, उसके पास भी आ गया, आमिल तो हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। आमिल हो सकता है, दम दरूद कर ले, जिस तरह के इलाज का एक तरीका है वो, बस ये ज़हन में बिठा ले। उस बाबे के पास सिर्फ इलाज का तरीका है, जिस तरह डॉक्टर के पास है। अगर डॉक्टर का भी हुलिया शरीयत के मुताबिक नहीं है, वो इलाज कर रहा है, ठीक है, बस वो वली थोड़ी हो गया। इस तरह ये बाबा आड़ाउड़ी करता है जो शरीयत के खिलाफ चलता है, वो भी वली नहीं हो गया, आमिल है, बस एक ट्रीटमेंट दे रहा है। एक पेशेंट आता है उसको दवाई दे रहा है, बस वो, बस वली नहीं है। क्योंकि वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, जो सरकार की सुन्नत ही चेहरे पे न रखे, वो वली किधर से आ गया। जो 5 वक्त की नमाज ही ना पढ़े, वो वली कहां से आ गया। जो बीबियों के दम के नाम पे खलवत तन्हाई में बैठते हैं, वो विलायत उसके पास कहां से आ गई। ढोल बजाता रहता है उर्सों के ऊपर, वो वली कहां से आ गया। ये गुनाह के काम है। वली वो होता है जो ईमान वाला हो और तकवा परहेजगारी वाला। अब सुनिएगा, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमें शरीयत के पीछे चलाते हैं। वली होता ही वो है। आपकी एक बड़ी खूबसूरत तालीम के शरीयत के पीछे चलो। बहजतुल असरार अल्लामा शतनूफी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है।
یعنی اگر آپ کی معلومات میں عرض کروں، غوث پاک کی سیرت، آپ کی بایوگرافی، آپ کی زندگی، آپ کے تعارف کے اوپر جو اولین ماخذ ہے، پرائمری سورس ہے، اگر آپ نے غوث پاک کے حالات پڑھنے ہو تو سب سے پرانی کتاب کون سی پڑھیں آپ؟ تو علامہ شتنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہجت الاسرار شریف. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت عرض کرتا ہوں، آپ کی دلچسپی اگر ہو تو. اس کتاب کی خصوصیت، جس طرح حدیثیں ہوتی اس کے پیچھے چین ہوتی ہے، سند. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں نے سنا، صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. بہجت الاسرار میں علامہ شتنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کی جتنی باتیں بیان کی ہیں ساری سند کے ساتھ بیان کی ہیں، کہ یہ شخص کہتے ہیں میں نے اس سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اس سے سنا، وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ کام میں نے خود دیکھا ہے. اس کی اتھینٹسٹی چیک کریں، ویلیڈیٹی چیک کریں، کتنی پاور، یعنی سکا کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے. راوی بیان کیے گئے اس کے اندر، فلاں 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 رپورٹ کرتے. بہجت الاسرار میں میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تعلیم لکھی ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر نا دنیا سے کٹ ہو جائیں، اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اکیلے، خلوت نشینی، گوشہ نشینی. ایسوں کو میرے غوث پاک فرماتے ہیں پہلے علم دین سیکھو، پہلے فقہ سیکھو، پھر خلوت نشینی اختیار کرو، وگرنہ سنیے نقصان کیا ہوگا. حالانکہ خلوت نشینی میں کیا کر رہا ہوگا؟ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہوگا. نفل تو پڑھ رہا ہے، پڑھنا کیسے یہ تو دین سکھائے گا نا ہمیں. عبادت کر رہا ہے، کرنی کیسے یہ تو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں گی نا. غوث پاک فرماتے ہیں جو خلوت نشینی اختیار کرنا چاہتا ہے پہلے علم دین سیکھے، وگرنہ نقصان کیا ہوگا. سنیے نقصان کیا فرمایا، جتنا سوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. کیا بات ہے غوث پاک کی. علم دین کے بغیر اکیلے بیٹھ کر عبادت کرنا بعض اوقات اتنا نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ جتنا سوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. لہذا آپ نے فرمایا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو، شریعت کی موم بتی، شریعت کا چراغ، شریعت کی روشنی، شریعت کی لائٹ، یہ تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. اب بتائیے، جو اولیاء ہمیں، میرا آپ سے سوال ہے، جو اولیاء ہمیں شریعت کے پیچھے چلائے، کیا ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ہمارے محسن ہیں، ہم سے پیار کرتے، ہمیں شریعت پہ چلاتے. معاذ اللہ وہ شریعت کے باغی تھوڑی کرتے. غوث پاک تو فرماتے شریعت کا چراغ ہاتھ میں لو. اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے. اور علم دین ظاہری سی بات ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے سیکھنا ہے. بس بد عقیدہ سے نہیں سیکھنا، سوٹڈ بوٹڈ سے، جو کہ جی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو کہ جی یہ مزارات، چاہے نبی کا مزار ہو چاہے ولی کا ہو، اس میں اور مورتی میں فرق نہیں ہے. اٹائی بابوؤں سے دین نہیں سیکھنا. اٹائی بابوؤں کے عقیدے چیک کرو، سارے گمراہی والے عقیدے، کفری عقیدے، ان سے نہیں سیکھنا. دین سیکھنا صرف سنی عالم دین سے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں تنہائی اختیار کرنی ہے تو پہلے شریعت کی شمع اپنے ہاتھ میں رکھو. ایک اور بات عرض کروں، اپنی نہیں ہے، غوث پاک کی بات ہے. بعض اوقات نا زندگی کے اندر کبھی دکھ کی گھڑی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا، کبھی دیہڑی نہیں لگی، ہیلپ لیس ہو گیا بندہ، گھر میں پریشانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے. بڑی اہم بات ہے، فقر آ گیا ہے، فقیری آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے. تو میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات سکھائی ہے. فرمایا فقر اس لائق ہے، فقر من فقیری، غربت آ گئی ہے، مشکل کی گھڑی آ گئی، کہ افضل ہے کہ اس کو چھپایا جائے. مستحسن کیا ہے؟ بولیے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے نا. فقر چھپایا جائے.
یہ غوث پاک نے بات چھوٹی سی نہیں کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فقر مستحسن و افضل ہے، چھپائیں، بیجا، بلا وجہ، ریلیونٹ ارریلیونٹ لوگوں کو مت بتائیں۔ پتا کیا ہوگا؟ آپ اپنا دکھڑا کسی کو سنائیں نا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی میرے دکھڑے سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، یہ پکی بات غوث پاک نے سمجھایا ہے۔ میں ان کی بات سے اگلی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دکھڑے سننے کا نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، اک جائے گا وہ ہمارا رشتہ دار، دکھڑے اس نے کوئی نہیں سننے، ایک دفعہ سنے گا، دو دفعہ سنے گا، وہ کبھی گھڑی دیکھے گا، کبھی ادھر ادھر دیکھے گا کہ کب جاتا ہے۔ ہاں، ایک کام کریں، لوگوں کو مت بتائیے کہ آپ مشکل میں ہیں، اپنا بھرم رکھیں۔ اگر آپ نے بتانا شروع کر دیا نا، بیوی بھی لوگوں کو بتا رہی ہائے دیہڑی نہیں لگی، پتر بھی کہہ رہے ہائے چاچو، ہائے تایا، ہائے فلاں، دیہڑی نہیں لگی۔ اچھا جی، کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا تمہاری جھولی بھر گئی ہے؟ جھولی نہیں بھری، تمہاری عزت اٹھ گئی ہے، بھرم ختم ہو گیا، جھولی بھرنی برنی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک کام کرو، کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے بجائے جس رب نے پیدا کیا ہے اس سے عرض کریں، لوگوں کو نہ کہیں۔ اس پہ میں اب حدیث پیش کرتا ہوں۔ فرمایا جس کو بھوک لگی، کھانے کو نہیں، یا محتاج ہے، اور اب اس نے اپنی وہ محتاجی لوگوں سے چھپائی اور اپنے رب کو بتائی، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ ویسے بھی روزی رب کے ذمہ کرم پر ہے، خصوصی طور پر 1 سال کے لیے روزی، حلال روزی کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بتائیے فائدہ کس میں؟ عزت بھی بچی، رزق میں برکت بھی ہوئی، عزت بھی برقرار ہے، لوگوں کو بتائیں گے۔ یقین کیجئے نہیں ہے وقت لوگوں کے پاس ہمارے دکھڑے سننے کا، اپنے رب سے عرض کریں بس۔ یہ جو غوث پاک نے بات کہی نا کہ فقر اس لائق ہے کہ اس کو چھپایا جائے، ایسے نہیں بات فرما دی آپ۔ بیوی کو بھی سمجھا دیں، جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ بچوں کو سکھا دے، جو ہے کسی سے کمپیئر نہ کرے اپنے آپ کو۔ اگر سکون چاہتے نا زندگی میں، اپنا تقابل نہ کریں، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، فلاں ہمسایا، فلاں یہ، فلاں تو ادھر پہنچ گئے، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی تک۔ بھائی آپ حلال کھا رہے ہو، چلتے جائیے، الحمدللہ بولیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہ ہماری زبان پہ رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ شکوے نہ کرے، باہر سے گھر آیا، کام کاج سے کچھ بھی نہیں بنا، آتے ہی وہ شکوے کر رہا ہے، وہ شکوے کی بولی بیوی تک جا رہی ہے، اولاد تک جا رہی ہے، تیرا پیو کما کے کچھ نہیں لے آندا، تیرے پیو نے لے آندا کچھ نہیں۔ کنسیکوینٹلی نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارا گھر نہ شکری کی لپیٹ میں آ گیا۔ شکر ادا کریں، صبر کریں۔ مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا اچھا ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، کیا؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اگر اس کو کوئی دکھ پہنچا ہے، مشکل کی گھڑی آ گئی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ بیان کی آخری بات، گفتگو ختم کر لوں۔ ولی کچھ نہیں دیتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کاری کچھ نہیں سکتے۔ اچھا جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ایسی مدد ولیوں کی، اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا میں تو برکتیں ہے ہی ہے نا، کل قیامت والے دن اگر اللہ کا ولی ہماری مدد کر دے تو کیسا ہے؟ کل قیامت والے دن، اور وہ مدد، اب ابھی میں آپ کو ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، مدد بھی وہ کہ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے، اس دکھ سے نکالا ہے، دکھ سے سکھ کی طرف لے کر آئے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب و توحید میں یہ حدیث موجود ہے، 7439 نمبر 7439۔ رسول پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث رپورٹ کرتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میرے موضوع کے متعلق جو بیچ کی بات ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے، رب ان کو بخش دے گا کل قیامت کے دن۔
बख्शिश का परवाना मिल गया, अब वो जन्नत में नहीं जा रहे, रुके हुए, या अल्लाह इस जन्नत में हमारे वो भाई भी हैं जो हमारे पास हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, नेक अमाल करते थे, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में थे। नेकियां, मुसलमान थे, नेकियां करते थे, लेकिन साथ गुनाह थे, जिसकी सजा की वजह से जहन्नम में चले गए। अब ये जन्नती जन्नत में नहीं जा रहे, रुके हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते, या अल्लाह पाक वो तो हमारे साथ ये नेकियां करते थे, अब रब इनके ऊपर तो जहन्नम हराम फरमा चुका है, इनके ऊपर रब इनको फरमाएगा जाओ जहन्नम में, जिसके दिल में एक दिनार के बराबर ईमान है उसको ले आओ। ये जाएंगे जहन्नम में, बतौर सजा नहीं जाएंगे, ये शफाअत करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। जिस जिस को पहचानते होंगे उसको जहन्नम से निकाल लाएंगे। ये कौन है? नेक बंदे कौन है? औलिया हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले, मुत्तकी और परहेजगार बख्शे हुए हैं। अच्छा, इतने पे बस नहीं हुई, दोबारा फिर अर्ज किया, अल्लाह हमारे भाई हमारे साथ नेकियां करते थे। रब फरमाएगा जाओ जहन्नम के अंदर, जिसके दिल में आधे दिनार के बराबर भी ईमान है उसको भी ले आओ। ये जाएंगे, जिस चीज को पहचानते होंगे उसको भी ले आएंगे। अभी भी बस नहीं कर रहे, फिर अर्ज करते मौला, रब फरमाएगा जाओ जिसके दिल में जर्रा सा भी ईमान है, जर्रा सा, राई के दाने के बराबर, उसको भी ले आओ। ये जाएंगे, जिस चीज को पहचानते होंगे बाहर ले आएंगे। अब मुझे बताइए, और मदद किस चीज को कहते हैं? और मदद भी कब? जब बंदा परेशान इतना कि जहन्नम में जा चुका है। और बुखारी की हदीस है, पता नहीं कौन से लोग हैं, वो जो मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान कादरी साहब के शार है ना, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। अब आपको समझ आएगा, इस बुखारी की हदीस की रोशनी में आला हजरत के ये खलीफा हैं, ऐसे अशार नहीं लिखे उन्होंने। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। दोनों जहां, वो सहारा हदीस ज़हन में रखें बुखारी की। आप फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। सदाए सूर सुनकर कब्र से उठते ही पूछूंगा। सदाए सूर ये नफखा सानिया है, एक पहला सूर में फूंका जाएगा इसराफील अलैहिस्सलाम, जब सब लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर जब दोबारा फूंका जाएगा तो कब्रों से निकलेंगे। ये दूसरा है। सदाए सूर सुनकर कब्र से उठते ही पूछूंगा कि बतलाओ किधर है आस्ताना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। कभी दामन पे मचलूंगा, कभी कदमों पे लौटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा गौसे आजम का। छूट गया ना वो, बुखारी की हदीस सुनी ना, कैसे छूटे कि जहन्नम में थे। अल्लाह के औलिया रब की बारगाह में रब की इज़्ज़त से, रब की इजाजत से, यकीनी सी बात है ये, इनको जो रब ताकतें देता है रब की इज़्ज़त से है। कभी कदमों पे लौटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा गौसे आजम का। आखिर मक्ते में अर्ज करते हैं, फरमाते हैं जमीले कादिरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। जमीले कादरी मद्दाहुल हबीब के मुर्शिद कौन है? आप कह रहे हैं ना जमीले कादिरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, अपने मुर्शिद का शुक्रिया अदा कर रही है जमीले कादरी। तो इनके मुर्शिद कौन है आप बताइए ना? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब। तो जिस पीर ने गौस पाक का दामन दिया हो तो उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना। जमीले कादिरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। तो चूंकि गौस पाक का जिक्र हो रहा है इसलिए हम कादरी की बात कर रहे हैं, वरना नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती सारे हमारे ही हैं। तो अपने बारे में भी, आप अपने बारे में भी सोच लीजिएगा। हफीज कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का।
تو حفیظ قادری کے مرشد کون ہے؟ بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، آپ ذرا بلند آواز سے ذرا تھوڑا سا پکار دیجئے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، فیضان غوث اعظم